السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا، یہ ایک نئی طرح سے چیز میں نے شروع کی ہے کہ آپ کو میں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے وکیب آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں پولیٹیکلی بھی کچھ ورڈز ہوں گے جو آپ لوگ ایسے لکھتے ہو. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. پی ایم ایس کے لیے کرتے ہو، سی ایس ایس کے لیے کرتے ہو، آپ انٹرویو دینا چاہتے ہو کسی قسم کا، آپ کی وکیب اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ ٹوفل اور آئلس کا ایگزام دینا چاہتے ہو. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایسی چیز ہے، دیکھیں انگلش بہت ضروری ہے. ہم آج 2023 میں بھی 1857 میں ہی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، 2023 کے دور میں بھی ہم 1857 میں موجود ہیں. یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو انگریزی نہیں آتی تھی اور وہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے تھے. اور پھر سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو میں انگریزی سکھاتا ہوں. پھر انہوں نے غازی پور اور مراد آباد اور کافی سارے ایجوکیشن سینٹر بنائے. پھر علی گڑھ یونیورسٹی اور کافی ساری چیزیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے، تو مین پرپز کیا تھا کہ آپ ایک لینگویج کو جب سیکھتے ہو، اچھے سے سیکھتے ہو، تو آپ بہت ساری چیزوں میں آگے نکل سکتے ہو، باقی لوگوں سے کمپیٹ کر سکتے ہو. تو اس لیے میں نے یہ ایک سیشن یہ بھی سٹارٹ کر دیا ہے کہ جہاں پہ میں آپ کو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی پڑھا رہا ہوں، آپ کو پریپوزیشنز دے رہا ہوں، آپ کو پاکستان کی ہسٹری کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ایگزام میں اچھا پرفارم کرو، وہاں پہ میں آپ لوگوں کا وکیب دینا بھی سٹارٹ کروں گا. کلیئر ہے جی یہ کانسیپٹ کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے تو آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو وہ کر کیوں رہے ہو، آپ کا پرپز کیا ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، ٹائم زیادہ گپ شپ میں ویسٹ نہیں کرتے. اچھا جی، سب سے پہلے ہے غیر معمولی صورتحال. صورتحال کو سچویشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غیر معمولی کو ایکسٹرا آرڈینری کہتے ہیں. ایکسٹرا آرڈینری. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہو نا کہ پاکستان کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، تو اب کیا بولو گے؟ سامنے کو تو فیس بولتے ہو. پاکستان از فیسنگ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ناؤ اڈیز، ان دنوں میں. کلیئر ہے جی؟ تو آپ اس طرح سے فکرے بناتے ہو. آگے ہے جی اعلیٰ عدلیہ. اعلیٰ عدلیہ کو آپ کہتے ہو سپیریئر جوڈیشری. ٹھیک ہے، سپیریئر جوڈیشری بولتے ہو. نیکسٹ ہے حصے کو پارٹ بھی بولتے ہیں، لیکن جو اچھی انگلش ہے وہ سیکشن بولتے ہیں. سیکشن. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ سیکشن، فیکشن بھی بولا جاتا ہے. نیکسٹ، احترام کے باوجود. اب ایک ورڈ ہے بڑا زبردست. احترام کے لیے تو رسپیکٹ فل ہوتا ہے، رسپیکٹ فل، لیکن باوجود کا جو ہے نا وہ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، البیٹ. البیٹ. البیٹ کا مطلب اگرچہ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ اردو میں اگرچہ بولتے ہو نا، تو اس کے لیے بھی آپ بولتے ہیں البیٹ، احترام. اچھا، ایک چیز میں بیچ میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہو نا کہ سر تھوڑا سا یاد کرنے میں پرابلم ہے، اور آپ اردو سے انگلش اگر فکرے ہمیں بنا بنا کے یہاں دے دیں تاکہ ہمارا اور اچھا ہو جائے، تو آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، ہم اس پہ بھی کام کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے اختلاف بھڑک رہا ہے. ٹھیک ہے، اختلاف کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے اسکزم. SCHISM، اسکزم پڑھتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے، آپ نے پروننسیشن ٹھیک رکھنی ہے. اسکزم کہتے ہیں بیسیکلی ڈویژن کو یا رفٹ کو. ڈویژن کہتے ہیں تقسیم کو، اور اختلاف بھی تو تقسیم ہی ہے نا. اب یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اختلافات بھڑک رہے ہیں، تو اسکزم کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کو، ڈویژن کو، تقسیم کو، جب آپ کی ایک دوسرے سے رائے نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور جو بھڑکنا ہے ایک چیز کا، اس کی انگلش ہوتی ہے سمرنگ. سمرنگ. تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم اس کو بنا لیتے ہیں اسکزم has been simmering. ٹھیک ہے جی، اختلاف بھڑک رہا ہے. اسکزم ہیز بین سمرنگ، بڑی زبردست انگلش ہے یہ. سمرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا. تو بوائلنگ پوائنٹ سے تھوڑا سا جو بلو ایک لیول ہوتا ہے، جب ببلنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہو؟ سمرنگ بولتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ اس کو کرتے ہو. اختلاف کو ویسے کانفلکٹ بھی بولا جاتا ہے، کانفلکٹ. کلیش بھی آپ بولتے ہو، لیکن میں تھوڑی اچھی انگلش سکھانا چاہ رہا ہوں کمپٹیٹیو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اسپوکن انگلش کے لحاظ سے بھی، تو آپ کو یہ آنی چاہیے. نیکسٹ ہے جی، پھر ایک ورڈ ہے اختلاف کو پھر ڈسکارڈ بھی بولتے ہیں. ڈسکارڈ کیا یاد رہے گا آپ کو؟ اسکزم، ٹھیک ہے، کانفلکٹ، کلیش اور ڈسکارڈ. نیکسٹ پہ ہیں تحفظات. مثلا آپ کہتے ہو نا کہ مجھے اعلیٰ عدلیہ سے تحفظات ہیں، مجھے حکومت سے تحفظات ہیں، مجھے پی ٹی آئی سے، پی ڈی ایم سے تحفظات ہیں. تو تحفظات کی کیا انگلش ہوتی ہے؟ ریزرویشنز. آئی ہیو ریزرویشنز فرام پی ٹی آئی، فرام پی ڈی ایم، فرام سپیریئر جوڈیشری. ٹھیک ہے، بڑا ایک اچھا سا بن جاتا ہے نا، آئی ہیو
reservations from superior judiciary. آج کل جس طرح یہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے تحفظات ہیں، تو یہ اس کی تحفظات کی ہوگی. نیکسٹ ہے وضاحت. تو وضاحت کو ایکسپلین کرنا بھی بولتے ہیں، لیکن کلیئرٹی ایک اچھا ورڈ ہے، کلیئرٹی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہے معاملات کو نپٹانا. معاملات کو میٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نمٹانے کی انگلش جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہینڈل کرنا. ہینڈل دا میٹرز. ڈیل کرنا بھی کہتے ہیں نمٹانے کو، لیکن ہینڈل ایک اچھا ورڈ ہے. نیکسٹ ہے ادارے کی عوامی حیثیت. ادارے کو کیا بولتے ہیں؟ انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز. کیوں؟ کیونکہ کا کے کی کے لیے آپ یہ اپیسٹروف لگاتے ہو. یہ اپیسٹروف ہوتا ہے جو ورڈ کے اوپر ہوتا ہے. نیچے لگاؤ گے تو کوما ہے، اوپر یوز کرتے ہو تو اپیسٹروف کہتے ہیں. اپیسٹروف میں ادھر لکھ لیتا ہوں، ایک منٹ. اپیسٹروف. ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں. اور اب آگے کیا ہے؟ عوامی حیثیت. عوامی کے لیے پبلک کا ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حیثیت کے لیے آپ یہاں پہ اسٹینڈنگ کا ورڈ یوز کرتے ہو. انسٹیٹیوشنز، پبلک، اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہے غیر منصفانہ رائے عامہ. غیر منصفانہ. ٹھیک ہے، تو غیر منصفانہ کی ایک بڑی اچھی انگلش ہے، اسے بولتے ہیں انچیریٹیبل. انچیریٹیبل. انچیریٹیبل بولتے ہیں انکائنڈ کو. ٹھیک ہے، غیر منصفانہ. یا اس کو بولتے ہیں ان سمپتھیٹک. ان سم پی اے ٹی ایچ ای ٹی ایس سی. ان سمپتھیٹک بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیریٹیبل. اور رائے عامہ. رائے عامہ کے لیے کیا انگلش ہوتی ہے؟ پبلک اوپینین. پبلک اوپینین. کلیئر ہو گیا یہ کانسیپٹ بھی. غیر منصفانہ رائے عامہ کسے بولتے ہیں؟ ان چیریٹیبل پبلک اوپینین. نیکسٹ پہ آتے ہیں. فیصلے سے متعلق ہے. فیصلہ. اب یہ وہ فیصلہ نہیں ہے، ڈیسیجن نہیں بولے گے اسے. یہ پتہ ہے کون سا فیصلہ ہے؟ یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے جو آپ کی عدالتیں کرتی ہیں. عدلیہ کے فیصلے میں لاسٹ لیکچر میں بھی ایک شاید یہ بتایا تھا، مجھے یاد ہے. عدلیہ کے فیصلے کو ورڈکٹ بولتے ہیں. ورڈکٹ. ٹھیک ہے، اور متعلق کے لیے آپ ریلیٹڈ بھی بولتے ہو، ریلیٹڈ. لیکن ایک اور اچھا ورڈ ہے پرٹیننگ. 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 ٹھیک ہے جی، تو کیا لکھیں گے؟ پرٹیننگ ٹو ورڈکٹ. کلیئر ہے؟ پرٹیننگ ٹو ورڈکٹ، فیصلے سے متعلق ہے. ایسے نہیں بولیں گے اٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈیسیجن، یہ بڑی فضول سی انگلش ہے. اٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈیسیجن. نیکسٹ ہے دائرہ اختیار. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے عدلیہ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، یا یہ کسی ادارے کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. تو دائرہ اختیار کو کیا بولتے ہو؟ جورسڈکشن. جورسڈکشن. اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی جج اس بات پر زور دیتے ہیں. جج کو تو جج ہی بولیں گے آپ، جج از اے جج. زور دینے کی کیا انگلش ہوتی ہے؟ اسٹریس. جج اسٹریس. ٹھیک ہے، اسٹریس دیتے ہیں، زور دیتے ہیں. نیکسٹ مختصراً. میں نے اس طرح کے بھی ورڈز ایڈ کیے ہیں اور آگے بھی ایڈ کرتا جاؤں گا، کیونکہ آپ کو نا یہی انگلش نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں مطلب کہتا ہوں کہ اگر وہ ایسے ہوتا، اگرچہ میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ، اگرچہ، حالانکہ، تاہم، مختصراً. یہاں پہ آ کے آپ پھنس جاتے ہو. جب آپ دو فکروں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو تو وہ دو فکروں کو ملانے کے لیے کوئی کنجنکشن یا کوئی ورڈ چاہیے جو کنیکٹ کرے دو سینٹینسز کو، دو کلازز کو. وہ آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ انگلش ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انگلش سیکھنی ہے تو 12 ٹینسز ہیں ایکٹیو پیسو میں پلس وکیب ہے. ٹینسز میں نے آلریڈی شروع کیے ہوئے، کافی سارے پڑھا دیے، جو رہ گئے ہیں وہ بھی کروا دوں گا. وکیب ہماری چل رہی ہے. مختصراً، بریفلی، اسے بولتے ہیں بریفلی. ٹھیک ہے، نیکسٹ. انہوں نے فیصلہ دیا ہے. اس کو ایسے نہیں بولیں گے دے گیو ڈیسیجن، یہ بڑی عجیب سی ہے. یہ اس طرح سے کیا بولیں گے؟ دے ہیو رولڈ. دے ہیو رولڈ. کہتے ہیں نا کہ عدلیہ کی رولنگ آئی ہے، عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے، تو یہ عدلیہ سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ہے، اس لیے وہی آپ کو چل رہا ہے. بنیادی حقوق کے نفاذ. نفاذ کو کیا بولتے ہیں؟ نافذ کرنا ایک چیز کو. انفورسمنٹ. انفورسمنٹ. بنیادی حقوق کو کیا بولتے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس بولتے ہیں. نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہے زیر بحث معاملات. زیر بحث کو کیا بولتے ہیں؟ چلیں معاملات کو کیا بولتے ہیں؟ میٹرز. ٹھیک ہے، اور زیر بحث مین کہ جن کے اوپر بحث ہو رہی ہو، جن کے اوپر کویسچننگ ہو رہی ہو، تو کیا بولیں گے؟ میٹرز ان کویسچن. میٹرز ان کویسچن.
نیکسٹ ورڈ ہے ان مشاہدات کی روشنی میں. مشاہدات کو کیا بولتے ہو؟ آبزرویشنز. روشنی میں لائٹ، تو کیا ہوگا؟ ان دا لائٹ آف دیز آبزرویشنز. مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اس کو ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور فیڈ بیک بھی دیں، لائک بھی کریں اور کامنٹس میں فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہو اور مزید کیا امپرومنٹ چاہتے ہو، تاکہ میں اس کے لحاظ سے ماڈیفائی کروں چیزوں کو. آپ کے فائدے کے لیے ہے سارا کچھ. نیکسٹ ہے جی، سو موٹو کی کارروائی 3/4 کی اکثریت سے مسترد کر دی گئی. اب اس میں کچھ آپ کو بتانے کے لیے ہے. کارروائی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ اب عدلیہ کی کارروائی ہے، ٹھیک ہے، عدلیہ کی کارروائی. تو کیا بولتے ہیں؟ پروسیڈنگز. پروسیڈنگز، ٹھیک ہے. اور مسترد کرنے کی کیا انگلش ہوتی ہے؟ ڈسمسڈ. ڈسمس کرنا، ٹھیک ہے. اوکے ہو گیا. اچھا نیکسٹ ہے جی حتمی فیصلے. فیصلے کی تو ڈیسیجن کہیں گے یہاں پہ. فیصلے حتمی، حتمی کو کیا ہوتا ہے؟ فائنل ڈیسیجنز. فائنل ڈیسیجنز. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الگ کر لیں. آپ لوگ شاید نیوز سنتے ہیں، جو لوگ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا جو رولنگ پارٹی ہے اس نے کہا کہ جی جو کچھ ججز ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے اور وہ خود کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیں، اور اس طرح سے کچھ چل رہا تھا نا کہ نیا بینچ بنا دیں اور لارجر بینچ بنا دیں. تو یہ اس طرح کی وقع میں یہ ورڈ آیا ہے. تو الگ کرنا کی ایک زبردست انگلش ہے ریکیوزڈ. ریکیوز میں بتاتا ہوں یہ میں نے کیوں ورڈ یوز کیا، ٹھیک ہے. ریکیوز کا ہوتا ہے کہ اس کو میں بلکہ لکھ لیتا ہوں، ایکسکیوز ون سیلف فرام اے کیس بیکاز آف اے پوٹینشیل conflict of interest. اس کی اسپیلنگ غلط ہے. of interest اور lack of impartiality. ٹھیک ہے. lack of مطلب ایک بندہ ہے جو کہ ایک طرف جھکا ہوا ہے، مطلب اس کا جھکاؤ بس ججز کی بات کر لیں یا کوئی بھی ایسا فورم ہے جہاں پہ فیصلہ ہونے والا ہے، پنچایت کی بات کر لیں اور وہاں پہ 4-5 لوگ ایسے ہیں جو ایک ایشو کے اوپر ڈیسیجن دینے والے ہیں، تو ہم کہیں گے نا کہ نہیں جی یہ بندہ جو ہے اس کو الگ ہونا چاہیے، ہی مسٹ بی ریکیوزڈ. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ امپارشل ہے، وہ جو فیصلہ دے گا وہ کسی ایک پارٹی کی طرف جھکا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ریکیوزڈ. نیکسٹ ہے قانونی حیثیت. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ لیگل اسٹینڈنگ. لیگل اسٹینڈنگ. نیکسٹ ہے زیادہ تباہ کن. تباہ کن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ڈیویسٹیٹنگ. مور ڈیویسٹیٹنگ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے جی بے لگام طاقت. بے لگام مطلب جس کی کوئی لگام نہ ہو، جس کو کوئی پکڑ نہ سکے، ٹھیک ہے. تو اسے بولتے ہیں انبریڈلڈ. انبریڈلڈ پار. اسے پار پڑھتے ہیں، پاور بھی پڑھتے ہیں. انبریڈلڈ پار، ٹھیک ہے. نیکسٹ عدالت کی عزت اور وقار کو کم کیا. کم کرنے کو ریڈیوس کرنا بھی کہتے ہیں، لیکن ایک اچھا ورڈ ہے لوورڈ. کم کیا کیونکہ یہ پاسٹ میں ہے تو میں نے لوورڈ لکھ دیا ہے. اور عزت اور وقار کی کیا انگلش ہوتی ہے؟ آنر اینڈ پریسٹیج. پریسٹیج آف کورٹ. مثلا اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو وقاب ہے یہ کوئی عدالت سے ریلیٹڈ ہی ہے. آپ کسی کو کہہ سکتے ہو جی کہ آپ میری عزت اور وقار پہ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مائی آنر اینڈ پریسٹیج. تو آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ ایک فکرہ بولتے ہو کسی کے پاس بھی بے لگام طاقت آ جائے تو وہ بہتر نہیں ہوتی، ملک کے لیے یا معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو انبریڈلڈ پار آپ یہاں بھی یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی. اور یہ اب جیسے پچھلے دنوں زلزلہ آیا اور آپ کہتے ہو جی بڑا تباہ کن زلزلہ، تو تباہ کن کے لیے آپ وہاں ڈیویسٹیٹنگ کا ورڈ یوز کر سکتے ہو. آپ نے جب بھی بولنا ہے ان ورڈز کو یوز کرو. میں بتاتا ہوں اس کو کیسے آپ نے سیکھنا ہے، وہ آخر میں بتاتا ہوں. نیکسٹ ورڈ ہے طرز عمل. یہ لاسٹ ہے. طرز عمل. ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. ویسے طرز عمل ہم کم بولتے ہیں، ہم کچھ اور بولتے ہیں، کنڈکٹ. کہ آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں. کنڈکٹ کی انگلش اردو ہے طرز عمل. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. آپ نے سیکھنا کیسے ہے؟ آپ یہاں سے جب میں پڑھا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کرتے جاؤ، لکھتے جاؤ، اپنا بناتے جاؤ. آج 27 ورڈز ہیں. اس کو میں کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. مثلا آپ 20 ورڈز کرتے ہو ڈیلی کے، ٹھیک ہے. ایک زبردست سا فارمولہ ہے. اور ایک منتھ میں کتنے دن ہیں؟ 30. ایک منٹ. 30 ڈیز، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے 20 ورڈز کیے ہیں اور آپ نے
30 دن کے لیے کیے ہیں تو آپ نے 600 ورڈز ایک مہینے میں کیے ہیں. اور اگر آپ 600 ورڈز ایک مہینے میں کرتے ہو اور سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. 12 کو 600 سے ملٹیپلائی کرو کیونکہ آپ ایک مہینے میں 600 سیکھ رہے ہو تو کتنے بنیں گے؟ 7200 ورڈز. 7200 ورڈ. تو جس آدمی کے وکیب میں اس طرح کے بہترین ورڈز ایڈ ہو جائیں، 7000 8000 6000 جتنے بھی، ایک 5000 سے زیادہ کا فگر آپ ذہن میں رکھ لیتے ہو، تو وہ کسی بھی طرح کے ٹیسٹ میں، انٹرویو میں کوئی بھی وہ چیز لکھنا چاہتا ہے اچھے لیول پہ جا کے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسپوکن انگلش ہی کر لو آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جسٹ آپ نے اپنے ٹینسز ٹھیک رکھنے ہیں، ایکٹیو پیسیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹھیک رکھنے ہیں اور اپنی وکیب کو ٹھیک رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ کامیابی مل جاتی ہے. صرف ایسے نہیں ہے کہ ڈگری کر لیں گے تو کامیابی مل جائے گی، آپ کو کچھ اور چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں، آپ کو کچھ چیزیں وقت کے لحاظ سے بدلنی پڑتی ہیں. چلیں اس کو دیکھیں، فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کامنٹس میں دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ مزید اردو کے فقرے شامل کیے جائیں تو وہ بھی مجھے آپ لوگ بتا دیں. تھینک یو سو مچ.